رجع کا یوم ولدتہ امہ، اس نے حج کر لیا اور حج کرنے کے اندر اس نے فلم یفسق، کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، ٹھیک ہے، فحش گوئی نہیں کی، فحش بات نہیں کی، اس نے کوئی گالم گلوچ نہیں کی، تو یہ ایسا ہے رجع کا یوم ولدتہ امہ، یہ حج سے یعنی 12ویں تاریخ کی رمی کرنے کے بعد وہ ایسے واپس آیا کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ یعنی حج جو ہے یہ پچھلی جتنی بھی چیزیں ان سب کو منہدم کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ کافر تھا مسلمان ہوا تو مسلمان ہوتے ہی جو پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس بندے نے حج کیا یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو گناہ سب معاف۔ ہاں کسی کا حق مارا ہے تو وہ دینا پڑے گا، کچھ فرائض ہیں، ادھار لیا ہوا ہے کسی سے پیسے واپس نہیں کر رہا، مال کھایا ہوا ہے کسی کا، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، ان کا وراثت میں حصہ نہیں دیا، ان کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا۔ حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حج کے بعد کی زندگی ایسے ہے جیسے ماں نے جنا ہے، تو زندگی کو بھی اس ادب سے گزارنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا، پچھلے گناہ اللہ نے بخش دیے، اب آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے سمجھیں کہ آگے کی زندگی تقویٰ کے راستے سے گزارنی ہے، یہ نہیں کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہو جائے، کہ حج کے بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی مزاج میں پیدا ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ حج کرنے کے بعد مزید بگڑ جاتے ہیں، کہ حاجی کی چھری تیز ہو جاتی ہے مزید، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حج کو بدنام نہ کریں، کہ حج کے بعد مزاج کے اندر رحم اور ترحم بڑھ جائے، حج کے بعد مزاج کے اندر نرمی اور محبت سے بات کرنا بڑھ جائے، حسن معاملہ بڑھ جائے، اخلاق میں اضافہ ہو، نماز روزے میں اضافہ ہو، رکعت نماز میں اضافہ ہو، تسبیحات میں اضافہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی مزاج میں آنی چاہیے۔